کہتے ہیں کہ شہزادے تخت کے لیے لڑتی ہیں مگر کبھی کبھی وہ خود تخت کے کھیل میں مہرے بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، سلطان جمشید اور سلطان بایزید کی۔ ایک نے خواب دیکھا سلطنت کو مزید پھیلانے کا، دوسرے نے اسے سنبھالنے کا، مگر انجام کسی کے حق میں نہ ہوا۔ 1481 سلطان محمد فاتح انتقال کر گئے۔ وہ حکمران جس نے قسطنطنیہ فتح کیا اور 3 بر اعظموں میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، لیکن ان کی وفات کی خبر کو 2 دن تک چھپایا گیا۔ کیوں؟ کس کے فائدے کے لیے؟ اور اس خاموشی کی قیمت کس نے چکائی؟ یہ آج بھی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو کئی سوال چھوڑ جاتا ہے، مگر ان کی موت کے فوراً بعد سلطنت ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئی۔ جتنا بڑا فاتح اتنا بڑا خلا پیچھے چھوڑ گیا۔ سلطان محمد فاتح کے بیٹے تھے بایزید، جمشید، مصطفیٰ، باہیا اور کچھ کم معروف شہزادے جن کے نام تاریخ کی دھول میں کھو گئے۔ لیکن تخت کے 2 امیدوار سامنے تھے، شہزادہ جمشید اور شہزادہ بایزید۔ اس وقت بایزید اماسیہ میں بیٹھا تھا اور جمشید کونیا کے قریب یورپی علاقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ عدالت میں بحث ہوئی۔ کچھ درباریوں نے کہا کہ جمشید اصل وارث ہے کیونکہ وہ بہادر ہے، شاعر ہے اور عثمانی جنگی روایات سے قریب ہے، مگر کچھ وزراء نے بایزید کی حمایت کی۔ وہ کہتے تھے کہ بایزید سمجھدار، صابر اور خانقاہی مزاج رکھنے والا ہے اور سلطنت کو جنگ کے بجائے استحکام کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب سلطنت کے بااثر حلقے 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک اہم اور کم معروف واقعہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی بیٹیاں بھی اس بحث میں شامل تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی گنوہر خاتون نے جمشید کی حمایت کی، جبکہ دوسری بیٹی عائشہ خاتون نے بایزید کا ساتھ دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب عثمانی شہزادیوں نے خفیہ طور پر سیاسی معاملات میں مداخلت کی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جمشید کو خفیہ طور پر اپنا جانشین بنانے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں فتوحات کی آگ ہے، مگر ان کے وزیر اعظم قرا محمود پاشا نے یہ بات روکی، کیونکہ وہ بایزید کے قریب تھا اور جانتا تھا کہ بایزید حکومت میں اس کے لیے زیادہ سازگار ہوگا۔ جب فیصلہ ہو رہا تھا کہ کون تخت پر بیٹھے گا، اسی وقت یعنی چیری فوج نے اپنی طاقت دکھائی اور سیاسی فیصلہ کر دیا۔ فوج نے اعلان کیا کہ بایزید ہی سلطان ہوگا۔ یہ وہ فوج تھی جس نے سلطنت کی تاریخ کا رخ بدلا، اور اسی فوج کو کہا جانے لگا سلطان بنانے اور ہٹانے والی فوج۔ 1481 میں قسطنطنیہ پہنچتے ہی فوج نے بڑے انعامات کا مطالبہ کیا، جن کو بایزید نے منظور کیا۔ جمشید نے بایزید کو سلطان قبول نہ کیا۔ اس نے کہا، اگر تخت مجھے نہیں ملا تو تلوار ضرور بولے گی۔ جمشید ایک بہادر اور تیز مزاج شہزادہ تھا۔ اس نے سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹنے کی تجویز بھی دی، ایشیا تمہارا، یورپ میرا۔ مگر بایزید نے سخت لہجے میں کہا، جہاں سلطنت تقسیم ہوتی ہے وہاں خاندان بھی بکھرتے ہیں۔ جون 1481 میں یینی شہر کے قریب پہلی جنگ ہوئی۔ جمشید شکست کھا گیا۔ وہ مصر بھاگا، لیکن مصر نے صرف عارضی طور پر اسے پناہ دی، لیکن فوج نہیں دی۔ مصر کا سلطان قانتبہ جانتا تھا کہ اگر وہ عثمانیوں کے شہزادے کی حمایت کرے گا تو سلطنت عثمانیہ حملہ کر سکتی ہے، اس لیے اس نے کہا، ہم تمہیں عزت دیتے ہیں مگر فوجی مدد نہیں۔ یہ واقعہ جمشید کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ جمشید نے دوسری بار لشکر تیار کرنے کی کوشش کی، مگر اس دفعہ بھی قسمت ساتھ نہ دے سکی۔ شکست کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ رہوڈس کے عیسائی نائٹس کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے خلاف مدد دے۔ یہ فیصلہ خود کو دشمن کے ہاتھ بیچنے کے مترادف تھا۔ نائٹس کے سربراہ نے اس سے کہا، تمہارے بھائی نے سلطان بن کر اسلام کو طاقت دی ہے اور آج تم ہم سے مدد مانگ کر اسے کمزور کرنا چاہتے ہو۔
ये जुमला आज भी तारीख में मौजूद है। इसके बाद जमशेद सुल्तान को मोहतरम मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि कीमती कैदी के तौर पर रखा गया। इससे पहले रोड्स, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर रोम ले जाया गया। इसकी नकलो हरकत इस तरह कंट्रोल की जाती थी जैसे कोई दरबार से बाहर ना निकल सके। बायजीद ने भी हिकमत अमली से काम किया। इसने हर साल पोप को तकरीबन 45,000 अशरफियाँ भिजवाई ताकि जमशेद को आज़ाद न किया जाए। यूरोप ने इसे खिलाफत के खिलाफ इस्तेमाल किया। कई बार इसे धमकी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। अगर उस्मानियों ने यूरोप के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया तो हम जमशेद को आज़ाद कर देंगे। पोप, फ्रांस, नाइट्स, हर ताकत जमशेद को जिंदा हथियार समझकर इस्तेमाल करना चाहती थी। पोप ने जमशेद को इसके भाई के खिलाफ फौजी मदद की पेशकश की। जमशेद ने पोप को एक फैसलाकुन जवाब दिया, मैं अपने भाई के खिलाफ यूरोपी फौज नहीं खड़ी करूंगा। बस यही जवाब इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन गया। अब वो बादशाह नहीं, एक कैदी था। 15वीं सदी के आखिर में फ्रांस के बादशाह ने एक बार कहा कि अगर उस्मानी बहरिया बढ़ाई गई तो वो जमशेद सुल्तान को आज़ाद करके बगावत शुरू करवा देगा। ये पहली बार था कि किसी यूरोपी हुक्मरान ने उस्मानी तख्त को अंदर से कमज़ोर करने की धमकी दी। एक और कम मरूफ वाक़या यह है कि जमशेद सुल्तान की जानिब से एक ख़त खुफिया तौर पर बायजीद को भेजा गया, जिसमें इसने कहा कि इसे इस कैद से निकालने का कोई रास्ता हो तो मेहरबानी की जाए। तारीख बताती है कि बायजीद ने वो ख़त पढ़ा, मगर सियासत ने इसे कोई कदम उठाने नहीं दिया। आखिरकार 1495 में रोम के करीब इसे जहर दे दिया गया। कहा जाता है कि जाते जाते इसने कहा था, मैं जंग में नहीं हारा, मैं सियासत में हारा हूं। जब शहजादे की मौत हुई तो इसकी उम्र 36 बरस थी। बायजीद के पास तख्त तो आ गया, मगर वो जिंदगी भर इस मामले में मुतमईन ना हो सका। इसने अपने भाई के लिए सदका दिया और पूरे एहतराम से इसकी मैयत को इस्तांबुल वापस लाकर दफन करवाया। जमशेद शिकस्त खा गया, मगर तारीख में जिंदा हो गया। बायजीद जीत गया, मगर सवाल बन गया। इस वाक़ये के बाद उस्मानी सल्तनत में आइंदा शहजादों के दरमियान लड़ाई रोकने के लिए भाइयों के कत्ल की पॉलिसी बनाई गई ताकि तख्त के लिए जंग ना हो। तख्त ताकत को मिला, मगर इज्जत इसने कमाई जो तख्त पर ना बैठ सका। यह हमें सिखाती है कि इक़्तिदार आर्जी होता है, लेकिन किरदार हमेशा रहता है।